اداروں پر تنقید کس حد تک کی جائے اور کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے؟ جس کسی کو بھی اداروں سے شکایت ہوئی ہے اس ملک میں، ہر اس شخص نے اداروں پہ تنقید کی ہے اور تقریباً سبھی ناقابل مواخذہ ٹھہرے۔ اگر پہلے دن سے لوگوں کو ناجائز اور بلا جواز تنقید سے روک لیا جاتا تو آج نہ کوئی جے آئی ٹی بنتی، نہ معاملات ایف آئی اے کے سپرد ہوتے۔ ہمارے اپنے موجودہ وزیر اطلاعات صاحب جو ایک ادارے پہ تنقید پہ بڑے خفا ہیں، ان کے اپنے ہی پرانے میسیجز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جب ان کے تمام ان پیغامات سے اور کمنٹ سے تضحیک کا پہلو بھی نکلتا تھا اور توہین کا بھی۔ لیکن یہ مسئلہ ہے ہمارے ملک میں جس میں سب سے زیادہ ہمارے جو چوٹی کے سیاستدان ہیں، جن کی ذمہ داری ہے اوپینین میکنگ، کہ وہ محتاط رویے اختیار کریں۔ اگر شکایت بھی ہے تو اداروں کی صورت میں تضحیک یا تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ اگر کسی کا ایک فیصلہ غلط ہے تو اس فیصلے پہ صحت مند تنقید کی گنجائش موجود ہے، پھر کامنٹ از نو کنٹیمپٹ۔ اور آج جو میاں صاحب نے باتیں کی ہیں ان کا ایک بیشتر حصہ سیاسی ہے کہ ایک پبلک میٹنگ کو ایڈریس کر رہے تھے۔ یہ الیکشن کا ٹیمپرامنٹ ہے، اس میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور میاں صاحب خود ایک وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں، باوجود اس بات کے کہ ان کے جو آرک رائیول ہیں وہ خود اس وقت اسیر ہیں، اور ان کے مقدمات کی سماعت کی رفتار وہی ہے جو میاں صاحب کے مقدمات کی تھی۔ میاں صاحب کے مقدمات میں بھی تاریخ نہیں ملتی تھی، شام کو ہیرنگ ہوتی تھی، تو ان صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے۔ کاش آج میاں صاحب یہ بات کہتے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اگر میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ طریقہ کار یا وہ طریقہ سماعت کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ غربت طبقے کے لیے 300 یونٹ بجلی فراہم کی جائے گی، کسان کارڈ کی بات کی گئی، مزدور کارڈ کی بات کی گئی، نوجوان کارڈ کی بات کی گئی۔ یہ بتائیے کتنا ڈویبل ہے یہ؟ پی ٹی آئی کا تو تقریباً ناقابل عمل ہے، کیونکہ اتنی زیادہ آئینی اصلاحات ایک فیڈرل اسٹیٹ میں ممکن ہی نہیں ہے کہ براہ راست ووٹ سے وزیر اعظم کا انتخاب ہو۔ اس سے تمام آئینی ڈھانچہ متاثر ہو کے رہ جائے گا اور پارلیمنٹ بے وقار اور بے وقت ہو رہ جائے گی۔ ابھی ہمارا سسٹم یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اپنے میں سے ایک ممبر کو منتخب کرتی ہے، لیڈر آف دی ہاؤس، وہ کیبنٹ کو نامینیٹ کرتا ہے پارلیمنٹ سے ہی، اور وہ کیبنٹ اور اس کا ہیڈ چیف ایگزیکٹو پارلیمنٹ کو آنسریبل ہیں، اور پارلیمنٹ انہیں ریموو کر سکتی ہے۔ نیشنل اسمبلی پرائم منسٹر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سمپل میجورٹی سے ریموو کر سکتی ہے۔ ایک شخص اگر براہ راست ووٹوں سے آئے گا تو وہ تو ایک آمریت کی دوسری شکل بن جائے گی۔ تمام جو آئینی اصلاحات کی بات پی ٹی آئی کرتی ہے، اول تو پی ٹی آئی مستقبل قریب میں از خود اتنی عددی برتری حاصل کرنے نہیں جا رہی، اور کر بھی لے تو 3 صوبے اس نظام پہ کبھی بھی متفق نہیں ہوں گے۔ دوسری جو بات بلدیاتی اداروں کی ہے، عدنان صاحب نے بھی، یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت بلدیاتی اداروں کا ذکر کرتی ہے، چونکہ آئین میں جو 3 ٹیئر ہیں گورنمنٹس میں، ان میں لوکل گورنمنٹ ایک ہے، پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ۔ یہاں لوکل گورنمنٹس کو یا تو قائم ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر کبھی بار بار سپریم کورٹ کے نوٹسز لینے کے بعد مجبوراً بلدیاتی اداروں کے انتخابات کروائے جاتے ہیں تو انہیں یا معطل رکھا جاتا ہے یا بے اختیار رکھا جاتا ہے۔ آخری مرتبہ پاکستان میں بلدیاتی اداروں کو صرف جنرل پرویز مشرف کے دور میں بااختیار بنایا گیا، اس کے بعد تینوں جماعتوں نے باری باری حکومت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے، پی ٹی آئی نے، تینوں جماعتوں کی بلدیاتی اداروں پہ کوئی توجہ نہیں۔ اداروں کی بات ایک بات میں اور بات کر دوں، یہ جو انصاف کی فراہمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ بھی تمام الفاظی ہے۔ کسی جماعت کا آج تک فوکس نہیں رہا فراہمی انصاف کے ایک شفاف نظام کے پہ۔